السلام علیکم دوستوں، اور اس ویڈیو میں ہم HTML کے آئی فریم ٹیگ یا پھر آئی فریمز کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ دراصل ہوتے کیا ہیں اور وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو HTML اینڈ CSS کی پلے لسٹ کا حصہ ہے، تو اسے بھی لازمی چیک کیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر اپلوڈ پر آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ریسیو ہوتا رہے۔ آپ مجھ سے فیس بک پر بھی کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں، میرے اس فیس بک پیج کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کے پاس اویلیبل ہوگی۔ HTML میں آئی فریمز دراصل کسی ایکسٹرنل کنٹینٹ کو کسی ویب پیج یا پھر ویب سائٹ میں دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی PDF فائلز وغیرہ موجود ہو، یا پھر آپ کسی اور ایکسٹرنل ویب سائٹ کو اپنے ویب پیج میں کسی وجہ سے دکھانا چاہ رہے ہوں، تو اس کے لیے اس ٹیگ کو استعمال کرتے ہیں۔ سمپلی ہم آئی فریم کے نیم سے ٹیگ کو اوپن اینڈ کلوز کرتے ہیں اور اس میں SRC کے ایٹریبیوٹ امیج کے ٹیگ کی طرح دے کر اس میں ویب سائٹ کا پاس دے دیتے ہیں، جس سے ہمارے پاس ویب سائٹ جو ہے وہ شو ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیگ کچھ ویب براؤزرز میں صحیح طرح سے کام کرتا ہے، کچھ میں نہیں کرتا۔ بے شک یہاں پر بتایا یہ ہوا ہے کہ یہ سب میں کام کرتا ہے، مگر کچھ ویب سائٹس میں یہ براؤزرز میں ایشو کرتا ہے، جیسے خاص طور پر موبائل اور ٹیب براؤزرز میں یہ اکثر ایشو کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اس کے لیے بھی یہاں پر کوئی فکس بنائیں۔ جو ہم اس ویڈیو میں بنائیں گے وہ سمپل سی ایک پیراگراف لگانے کی بات ہے اور اس میں کچھ خاص اتنا نہیں ہے۔ باقی ٹیگز کی طرح یہ بھی ہمیں کئی ایٹریبیوٹس پرووائڈ کرتا ہے جو HTML5 میں سپورٹڈ نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ہی ایٹریبیوٹ سپورٹڈ ہیں، جیسا کہ ہائٹ کا، اس کے بعد پھر وڈتھ کا، SRC کا جو لازمی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ HTML5 میں استعمال ہوتے ہیں، جن کو ہم HTML5 کے لیکچرز میں ہی دیکھیں گے۔ تو اب ہم اس ٹیگ کو بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات جو ہے بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے جس ویب سائٹ کو آپ آئی فریم کے تو اپنے ویب براؤزر میں شو کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہ یا تو شو کی پرمیشنز نہ دیتے ہوں۔ اس کیس میں بہتر ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، پرائیویسی پالیسی وغیرہ کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا وہ الاؤ کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سمپلی کوئی بھی جو ویب سائٹ والے ہیں وہ اپنے سرور پر یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ ایکسٹرنل کنٹینٹ کے طور پر کسی اور ویب پیج یا ویب سائٹ میں الاؤ ہو یا نہ ہو۔ اور جو ہم یہاں پر دیکھیں گے بھی کہ اکثر ویب سائٹ جو ہے اپنی سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ اور اب ہم اس کے بعد جو ہے باقی کی دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہائٹ اور وڈتھ کے ایٹریبیوٹس لازمی بہتر ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں۔ بے شک ہم CSS کو یوز کرتے ہوئے ہائٹ اور وڈتھ کو اپلائی کر سکتے ہیں، مگر جو ہے یہاں پر آئی فریم میں بہتر ہے کہ آپ ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ CSS کو بھی استعمال کریں، تاکہ اس کی بہتر کمپیٹیبلٹی جو ہے ہمیں اچیو ہو سکے۔ اب ہم اس ٹیگ کو بناتے ہیں۔ سمپلی ہم آئی فریم لکھ کے میں یہاں پر رکھے، یہ میرے پاس سبلائم ٹیکسٹ کو پورا نہیں کر رہا، شاید یہ اس کے لیے یہاں پر اس میں کوڈنگ نہ ہوئی ہو، تو میں اسی کو یہاں پر شو کروا دیتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اگر آئی فریم سپورٹڈ نہ ہو تو اس کیس میں ہم کیا کریں۔ سمپلی اس ٹیگ کو میں بریک کر کے اگلی لائن میں لے آتا ہوں اور یہاں پر میں ایک پیراگراف لکھ دیتا ہوں، یعنی کہ دس ٹیگ از ناٹ سپورٹڈ بائی یور براؤزر۔ سمپلی یعنی کہ اگر ان کیس یہ ٹیگ پک نہیں ہوتا تو یہ والی لائن جو ہے براؤزر اس کو پک کر کے اینڈ یوزر کو شو کروا دے گا، اور اسی لیے اس ٹیگ کے دو حصے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں سمپلی انہوں نے ہی اس کنٹینٹ کو پک کر کے اس فریم کے اندر شو کروا دینا ہے۔ اگر جو ہے ہمارے پاس یہ لائن موجود نہ ہوتی، اس کی سپورٹ کا ایشو نہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ اینڈنگ ٹیگ بھی موجود نہ ہوتا۔ اب ہم یہاں پر جو ہے ہائٹ اور وڈتھ کو پاس کر دیتے ہیں۔ ہائٹ اور وڈتھ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی اور ایٹریبیوٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہائٹ، وڈتھ اور اس کے بعد جو باقی کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم بہتر ہے کہ ہم HTML5 میں ہی دیکھیں۔ ہائٹ وڈتھ میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ 500 پکسل بٹا 500 پکسل، یعنی کہ ہائٹ اور وڈتھ اس کی 500 پکسل میں رکھ کے اس کو شو کروا دیتا ہوں۔ اپنے اس ویب پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر آئی فریم ضرور آ گئے ہیں، مگر کانٹینٹ شو نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ W3 Schools جو ہے اپنے ویب سائٹ کو ایکسٹرنل کنٹینٹ کے طور پر الاؤ نہیں کرتے۔ ہم اور ویب سائٹ کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر فیس بک کو شو کروانے کی ٹرائی کرتے ہیں، اب یہ بھی شو نہیں ہوئی، یعنی کہ یہ بھی الاؤ نہیں کرتے۔ اسی طرح گوگل کو شو کروانے کی ٹرائی کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ بھی شو نہیں ہوئی، یہ بھی الاؤ نہیں کرتے۔ ہم یہاں پر bstrike.com کو ٹرائی کر لیتے ہیں،
جو کہ ایک پروفیشنل سوشل نیٹ ورک ہے، اور اب دیکھتے ہیں یہ شو ہوتی ہے یا نہیں. تو یہ شو ہو رہی ہے ہمارے پاس، یعنی کہ یہ لوگ الاؤ کرتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ جو ہے ایکسٹرنل کنٹینٹ کے طور پر شو کروائی جا سکے. اب یہاں پر میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ اس کا جو سینڈ باکس کا ایٹریبیوٹ ہے جس کو ہم HTML5 میں دیکھیں گے، وہ دراصل ہمیں کچھ ایکسٹرا سیکیورٹی فیچرز پرووائڈ کرتا ہے. یعنی کہ جس طرح ہمارے پاس یہاں پر ای میل اور پاسورڈ کی فیلڈ آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہوں، یعنی کہ اس میں کچھ ایسا کوڈ ہوا ہو یا پھر ایسی اسکرپٹس ہوں جو یوزر کا ڈیٹا ریڈ کرتی ہوں اور پھر ویب سائٹ کو پرووائڈ کرتی ہوں، یا پھر اس میں کوئی پاپ اپس ہوں، یعنی کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا سے براؤزر کی ونڈو اوپن ہو جاتی ہیں، ٹیب اوپن ہو جاتے ہیں ہماری پرمیشن یا پھر ہمارے کلکس کے بغیر، یا پھر اس میں کوئی اور نیویگیشن وغیرہ الاؤ ہو رہی ہو. تو وہ سارے کام جو ہے ہم سینڈ باکس کے ایٹریبیوٹ کے تھرو کر سکتے ہیں، جو HTML5 کا ایٹریبیوٹ ہے، یا HTML4 یا پھر باقی اور کسی ورژن میں سپورٹڈ نہیں ہے. اس کو ہم HTML5 میں دیکھیں گے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو اب یعنی کہ اس طرح سے ہم ایکچولی سمپلی ہم SSC میں جو ہے اس ویب سائٹ کا پاتھ دیکھ کے جس کو ہم شو کروانا چاہتے ہیں، ہم اس میں شو کروا سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پر HTTPS یا پھر HTTP وغیرہ کا پاتھ نہیں لکھتے، یعنی کہ ہم پروٹوکول نہیں لکھتے جس کے تھرو ہم ویب سائٹ کو شو کروانا چاہ رہے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سمپلی اس طرح لکھتے ہیں تو یہاں پر جو براؤزر ہے وہ ایکچولی یہاں پر کسی فائل کو سرچ کر رہا ہے ہمارے فائل سسٹم پر، جہاں پر یہ فائل جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ آن لائن سرچ نہیں کر رہا. اور اگر ہم یہ پروٹوکول لکھ دیتے ہیں تو پھر یہ آن لائن سرچنگ سٹارٹ کر دیتا ہے ان کیس آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہو. اگر انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہ ہو پھر ہمارے پاس جو ہے ناٹ کنیکٹڈ کا میسیج آتا ہے، اور اگر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہو تو پھر ہمارے پاس کنٹینٹ جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے. تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دوستو. اسی طرح سے جو آئی فریم ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں کسی نہ کسی ایکسٹرنل کنٹینٹ کو شو کروانے کے لیے. سم ٹائمز جو ہے ایکسٹرنل ویب سائٹس ان کو الاؤ کرتی ہیں، جیسے یوٹیوب، ساؤنڈ کلاؤڈ، اسی طرح ڈیلی موشن، یا پھر کچھ اور ویب سائٹس جو ہیں جو آرٹسٹ کے کنٹینٹ کو یا پھر کریٹرز کے کنٹینٹ کو پروموٹ کرتی ہیں، وہ اس کو الاؤ کرتی ہیں. اور BStreet.com بھی یہی کرتی ہے. یہ ایک پروفیشنل سوشل نیٹ ورک ہے جو کہ ایک انڈیویجول کے کیریئر گروتھ کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ ویب سائٹ ہے، اسے بھی لازمی چیک کیجیے گا.